معرکہ احد کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ واپس آئی تھی تو مکہ کے یہودی ایسے انداز سے ابو سفیان، خالد اور اکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی۔ یہودیوں کے سردار نے ابو سفیان سے کہا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہیں۔ انہی دنوں خالد نے پہلی بار یحاوہ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی ٹہلائی کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تو رستے میں اسے یحاوہ مل گیا۔ تمہاری شکست ہماری شکست ہے، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں، برچھوں اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کرنے والا خالد یحاوہ کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ یحاوہ نے کہا کہ عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جریں مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یحاوہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یحاوہ آگے چل پڑی۔ خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ یحاوہ رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یحاوہ نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے لہرایا۔ اب جب کہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے سے لایا گیا ہے اور اس آدمی نے یحاوہ کا نام بھی لیا، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا کہ یحاوہ نے وہ جادو کس طرح چلایا ہے۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اس سے اسے پتہ چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے ہیں۔ 3-4 سرکردہ یہودی یحاوہ اور 2-3 اور یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا تو جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا جیسے لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی زمین دوز کارروائیوں کے لیے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑی دانش مند قوم تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کے جادو کا وہم پھیل گیا تو دوسرے قبیلے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیث کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہیں اسے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مغیث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ بن مغیث نے ان مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر کھلے آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مغیث اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی، اس میں یہودیوں نے کوئی سفوف سا ملا دیا تھا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شعبدے دکھائے۔ یحاوہ نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کا ذریعہ ایک رقص بھی تھا جس میں یہ یہودنے نیم برہنہ تھی۔ ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو ادھورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا پڑے۔ یہودی اپنے آزائندے ساتھ لے گئے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن مغیث کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یہودنے بھی وہاں موجود تھی۔ یحاوہ کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے لپک کر یحاوہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان میں للکار کر اسے شکست دی جائے۔ ایک یہودی نے کہا، ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا اور شارجہ بن مغیث نے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔
خالد بن ولید اپنے گھر گئے، اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یحاوہ یہودن کو بلا لائی۔ یحاوہ اتنی جلدی ان کے پاس آئی جیسے وہ ان کے بلاوے کے انتظار میں قریب ہی بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے، خالد نے یحاوہ سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو خالد، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے، تلوار سے مارو اور اسے تیکھی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 برس بعد وہ جب صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو یحاوہ کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ ہیں، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی ہے جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے، وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یحاوہ اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہم آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ بڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیے۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لے جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار و سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکے کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو، اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا کہ ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا رکھو گے تو بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میرے بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو، ہند کی آواز آئی۔ تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائی۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے، تم اس کی تپش سے ناآشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہ و جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا، وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان 2 مسلمانوں کی جان بخشی کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان 2 مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے 2 کھمبوں کے ساتھ خبیب اور زید بندے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کو چیختا چلاتا ہوا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔
ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو وہ صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا اور دونوں نے اس سے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں اور وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 برس بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہم ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق، اپنی موت سے بے پرواہ، خدا کے حضور رکوع و سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت ہی اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔